بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بغداد کا مجوسی۔ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عیالدار، صابر اور عابد رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، بیٹھو، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے اپنے فضل و جود اور احسان سے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالح پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقائے دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نزد یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہیں میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مرد صالح بیدار ہوا تو مسرت اور شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے الحق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان العیاذ باللہ حضور علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور پھر یہ بھی محال ہے کہ حضور علیہ السلام مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا، اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مجوسی کا سامنا ہوا تو چونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالح نے فرمایا، وہ میرے تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ اس نے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہو گیا تو مرد صالح نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ شاہد ہے اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے میں ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کو، کارندوں کو بلایا اور فرمایا، سن لو، میں گمراہی پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے، اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔
پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ ہوں۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، لیجئے سن لیجئے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی، میری شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی ہے، اور وہ بھی ایمان لے آئی۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ آپ کو دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لے کر آئے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول کریم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کے چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک شہزادی سے سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی امی جان آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا، مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی۔ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقد رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجے، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچیں تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور شہزادی نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے؟ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکیں گے جب تک وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے کی اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی کو دیا اور نصف میں نے رکھا تھا، اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ ویورز کیسی لگی اسٹوری؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔